آپ کا نسب نامہ یوں ہے: یوشع بن نون بن افرائیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانشین تھے۔ قرآن مجید میں آپ کا نام لیے بغیر آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہے، جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، اور مزید فرمایا جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا۔ سورہ کہف آیت نمبر 160 اور 162۔ صحیح بخاری میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادم یعنی یوشع بن نون علیہ السلام سے فرمایا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی نبوت اہل کتاب کے ہاں متفقہ طور پر مسلمہ ہے۔ سامری فرقے کے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کے سوا کسی نبی کی نبوت کے قائل نہیں، لیکن تورات میں ان کی نبوت کا ذکر صراحت سے موجود ہے۔ وہ دوسرے انبیاء کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی سچے نبی تھے اور گزشتہ وحی الہی کی تصدیق کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان منکروں پر قیامت تک لعنتیں برساتا رہے۔ حافظ ابن جریر رحمہ اللہ اور دوسرے مفسرین نے امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت حضرت یوشع علیہ السلام کی طرف منتقل کر دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام سے ملاقات کرتے اور ان سے نئی نازل ہونے والے احکام معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ آپ پر جو وحی نازل ہوا کرتی تھی میں تو اس سے دریافت نہیں کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ آپ خود اپنی مرضی سے مجھے بتا دیتے۔ آپ بھی مجھ سے نہ پوچھا کریں، میں خود ہی جب مناسب سمجھوں گا بتا دیا کروں گا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام زندگی سے بیزار ہو گئے اور آپ کا دل چاہا کہ فوت ہو جائیں، لیکن محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کی یہ روایت درست نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر وفات تک وحی اور شرعی احکام کا نزول جاری رہا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل رہا۔ آپ اللہ کی نظر میں ہمیشہ معزز رہے۔ اگر محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے یہ بات اہل کتاب سے نقل کی ہے تب بھی درست نہیں، کیونکہ جس کتاب کو وہ تورات کہتے ہیں اس میں بھی یہی مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حیات مبارکہ کے آخر تک حسب ضرورت وحی نازل ہوتی رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب تیسری کتاب گنتی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کی مردم شماری کریں اور ہر قبیلے کا ایک سردار یعنی نقیب مقرر کریں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جبارین سے مقابلے کی تیاری کریں جن سے میدان تی میں نکلنے کے بعد مقابلہ ہونے والا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب انہیں میدان تی میں پھرتے ہوئے 40 سال پورے ہونے کو تھے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ اس لیے مار دیا تھا کہ آپ نے انہیں اس شکل میں پہچانا نہیں تھا، اور یہ وجہ بھی تھی کہ آپ کو ایک کام کا حکم ملا تھا اور آپ کو یہ امید تھی کہ وہ کام آپ کی زندگی میں پورا ہوگا، یعنی بیت المقدس کی فتح۔ لیکن اللہ کی تقدیر کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ کام موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پورا نہ ہو، بلکہ آپ کے خادم حضرت یوشع بن نون کے ہاتھوں پورا ہو۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے رومیوں کے خلاف فوج کشی کا ارادہ فرمایا تھا اور آپ 9 ہجری میں تبوک تک فوج لے کر گئے، لیکن اس سال واپس تشریف لے آئے۔ اگلے سال 10 ہجری میں آپ نے حج کا ارادہ فرمایا۔ حج سے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام بھیجنے کے لیے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر تیار فرمایا۔ اس لشکر کی حیثیت آپ کے بڑے لشکر سے پہلے بھیجے جانے والے چھوٹے لشکر کی تھی۔ آپ خود بھی روانہ ہونے کا ارادہ رکھتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل ہو۔ ترجمہ: ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ اشیاء کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں۔
ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 29۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر تیار کر چکے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر لے کر مقام جرف پر خیمہ زن تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یہ لشکر آپ کے دوست اور خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق نے روانہ فرمایا۔ پھر جب جزیرہ عرب میں وقتی طور پر پیدا ہونے والا انتشار ختم ہو گیا اور حالات معمول پر آ گئے تو آپ نے دائیں بائیں لشکر روانہ کرنا شروع کر دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عراق کی طرف لشکر روانہ فرمایا جو شاہ ایران کسریٰ کے ماتحت تھا، اور شام کی طرف بھی لشکر روانہ فرمایا جو شاہ روم قیصر کے قبضے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کی فوج تیار کریں اور ان کے افسر یعنی نقیب مقرر کریں۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار مقرر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو گے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیما کے بعد بھی جو تم میں سے انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 12۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے فرائض ادا کرو گے اور جہاد سے اسی طرح پہلو تہی نہیں کرو گے جیسے پہلے انکار کیا تھا تو اس نیک عمل کے ثواب کی وجہ سے اس گناہ کی سزا معاف ہو جائے گی، جیسے غزوہ حدیبیہ سے پیچھے رہنے والے اعرابیوں سے فرمایا گیا۔ ترجمہ: اے نبی آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدویوں سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہتر بدلہ دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا اس سے پہلے منہ پھیر چکے ہو تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ سورہ فتح آیت نمبر 16۔ بنی اسرائیل سے بھی یہی کہا گیا تھا۔ ترجمہ: اب اس عہد و پیما کے بعد بھی جو تم میں سے انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 12۔ انہوں نے یہ وعدہ پورا نہ کیا جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی ہے۔ اس کی مزید وضاحت ہماری تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ بیت المقدس خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فتح کیا تھا اور یوشع علیہ السلام لشکر کے اگلے حصے کے سردار تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی سفر میں بلعام بن باعورا کا واقعہ پیش آیا تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں تو وہ ان سے بالکل ہی صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو آپ ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کی مثال بری مثال ہے، اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 175 تا 177۔ ہم نے اس کا قصہ اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر حضرات کے بیان کے مطابق یہ شخص اسم اعظم جانتا تھا جس کے ساتھ کی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی قوم نے اس سے مطالبہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے خلاف بددعا کرے۔ اس نے انکار کر دیا۔ جب ان لوگوں نے اصرار کیا تو وہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر بنی اسرائیل کے لشکر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ ان کے قریب پہنچا تو گدھی بیٹھ گئی
اس نے اسے مارا پیٹا تو وہ کھڑی ہو گئی، لیکن تھوڑا سا چل کر پھر بیٹھ گئی۔ اس نے پہلے سے زیادہ مارا تو وہ اٹھی پھر بیٹھ گئی۔ اس نے پھر مارا تو اللہ کی قدرت سے وہ بولنے لگی۔ اس نے کہا، بلعام تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ فرشتے مجھے اس طرف جانے سے روک رہے ہیں؟ کیا تو اللہ کے نبی اور مومنوں کو بددعا دے گا؟ وہ پھر بھی گدی سے نہ اترا بلکہ اسے مارتا رہا حتیٰ کہ وہ چل پڑی۔ جب وہ حسبان کے پہاڑ کے اوپر پہنچا اور موسیٰ علیہ السلام کو اور مومنوں کو دیکھا تو بددعا کرنے لگا، لیکن اس کی زبان اس کے قابو میں نہ رہی۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام اور مومنوں کے حق میں دعا نکلنے لگی اور خود اس کی قوم کے لیے بددعا نکلنے لگی۔ لوگوں نے اسے ملامت کی تو اس نے کہا، میں کیا کر سکتا ہوں، میری زبان سے یہی کچھ نکلتا ہے۔ اسی وقت اس کی زبان لمبی ہو گئی حتیٰ کہ سینے پر لٹک آئی۔ تب اس نے اپنی قوم سے کہا، میری تو دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف مکر و فریب ہی سے کام کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنی عورتوں کو خوب زیب و زینت کروا کے کچھ اشیاء دے کر بیچنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیجیں، وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ اگر بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی بدکاری میں ملوث ہو گیا تو تمہیں لڑائی کی ضرورت نہ رہے گی، یعنی گناہ کے نتیجے میں ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی عورتوں کو زیب و زینت کروا کے لشکر میں بھیج دیا۔ ان میں سے ایک عورت کا نام کسبتی تھا۔ وہ ایک اسرائیلی سردار زمری بن شلوم کے پاس سے گزری۔ وہ قبیلہ بنی شمعون کا سردار تھا۔ وہ اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ جب اس نے اس کے ساتھ خلوت کی تو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر طاعون کی وبا بھیج دی۔ جب فخاس بن الیعزر بن ہارون علیہ السلام کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے اپنی لوہے کی برچھی پکڑی اور ان کے خیمے میں گھس کر دونوں کو اس میں پرو دیا۔ وہ انہیں اسی حال میں لے کر باہر نکلا۔ اس نے اپنے پہلو کے سہارے سے ان کو برچھی پر اٹھایا، آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، یا اللہ، ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ تب وبا ختم ہو گئی۔ اس دوران میں 70,000 آدمی مرے۔ بعض علماء نے مرنے والوں کی تعداد 20,000 بتائی ہے۔ فخاس اپنے باپ الیعزر کا پہلوٹا تھا، اس لیے بنی اسرائیل قربانی کے جانور کی گردن، بازو اور جبڑے کا گوشت فخاس کی اولاد کے لیے مخصوص کر دیتے اور مویشیوں میں سے پہلوٹا بچہ ان کو دیتے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کا بیان کردہ یہی بیان صحیح ہے، اس کی تائید بائبل سے بھی ہوتی ہے۔ اکثر علماء کی رائے کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام میدان تیہ میں اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی میدان تیہ میں فوت ہو گئے۔ ان کو صحرائے سینا سے بیت المقدس لانے والے حضرت یوشع علیہ السلام تھے۔ بائبل میں مذکور ہے کہ یوشع علیہ السلام نے ان کے ساتھ دریائے اردن پار کیا اور اریحا کے شہر میں تشریف لائے۔ کتاب یشوع۔ اریحا ایک خوبصورت شہر تھا جس میں بڑی بڑی عمارتیں اور کثیر آبادی تھی۔ آپ نے 6 مہینے شہر کا محاصرہ کیے رکھا۔ آخر ایک دن آپ کی فوج نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر کر نرسنگا بجایا اور یک آواز ہو کر نعرہ تکبیر لگایا تو شہر کی فصیل ٹوٹ کر گر پڑی۔ وہ فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہو گئے اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ انہوں نے 12,000 مردوں اور عورتوں کو قتل کیا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ کا محاصرہ جمعے کے دن عصر کے بعد تک جاری رہا۔ سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا اور سبت شروع ہونے والا تھا، جس کا احترام اس وقت ان پر واجب ہو چکا تھا۔ تب یوشع علیہ السلام نے سورج سے کہا، تو بھی حکم کا پابند ہے اور میں بھی حکم کا پابند ہوں، یا اللہ اسے غروب ہونے سے روک دے۔ اللہ تعالی نے سورج کو روک دیا حتیٰ کہ آپ نے شہر فتح کر لیا، اور اللہ نے چاند کو حکم دیا تو وہ طلوع ہو کر ٹھہر گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے مہینے کی 14ویں رات تھی۔ سورج کے رک جانے کا واقعہ تو حدیث میں موجود ہے جو عن قریب بیان کی جائے گی، البتہ چاند کا ذکر صرف اہل کتاب کے ہاں ملتا ہے۔
بہرحال یہ حدیث کے خلاف نہیں، لہذا ہم اسے نہ سچ کہتے ہیں نہ جھوٹ قرار دیتے ہیں، لیکن یہ کہنا محل نظر ہے کہ یہ واقعہ اریحہ کی فتح کے دوران میں پیش آیا۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ بیت المقدس کی فتح کے دوران میں پیش آیا جو اصل مقصود تھا۔ اریحہ کی فتح تو اس کا محض ایک ذریعہ تھا، واللہ اعلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا، صرف یوشع علیہ السلام کے لیے روکا گیا جب انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر شروع کیا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھٹنے پر سر رکھ کر سو گئے، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے پر آپ نے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے سورج کے پلٹ آنے کی دعا کریں تاکہ وہ عصر کی نماز بر وقت ادا کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سورج پلٹ آیا۔ یہ حدیث نہ صحیح حدیثوں کے کسی مجموعے میں ہے نہ حسن حدیثوں میں سے ہے۔ پھر یہ واقعہ ایسا ہے کہ جو کثرت سے روایت ہونا چاہیے تھا، لیکن اسے روایت کرنے والی صرف اہل بیت کی ایک خاتون ہے جن کا نام اور حالات معلوم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی جہاد کے لیے جانے لگے تو اپنی قوم سے فرمایا، وہ آدمی میرے ساتھ نہ آئے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے اور اس سے خلوت کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی خلوت نہیں کی۔ وہ آدمی بھی نہ آئے جس نے کوئی عمارت بنائی ہے لیکن ابھی چھت نہیں ڈالی۔ وہ بھی نہ آئے جس نے بکریاں یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہیں اور اسے ان کے بچے پیدا ہونے کا انتظار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نبی علیہ السلام نے جنگ کی اور شہر کے قریب اس وقت پہنچے جب آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی یا اس کے قریب عصر کے بعد کا وقت تھا۔ تب آپ نے سورج سے کہا، تو بھی حکم کا پابند ہے اور میں بھی حکم کا پابند ہوں، یا اللہ اسے کچھ دیر کے لیے غروب ہونے سے روک دے۔ چنانچہ سورج رکا رہا حتیٰ کہ فتح حاصل ہو گئی۔ تب انہوں نے غنیمت کا مال جمع کیا۔ آگ اسے جلانے آئی لیکن جلائے بغیر پلٹ گئی۔ تب انہوں نے فرمایا، تم لوگوں نے خیانت کی ہے، کچھ غنیمت چھپا لی ہے، اس لیے تمہارا جہاد قبول نہیں ہو رہا، لہذا ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی مجھ سے بیعت کرے۔ انہوں نے بیعت کی تو ایک قبیلے کے نمائندہ آدمی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ آپ نے فرمایا، خیانت تمہارے ہی اندر ہے، تیرا پورا قبیلہ مجھ سے بیعت اور مصافحہ کرے۔ اس کے قبیلے کے تمام افراد نے بیعت کی تو 2-3 آدمیوں کے ہاتھ چپک گئے۔ نبی نے فرمایا، خیانت کا مال تمہارے پاس ہے، تم نے ہی خیانت کی ہے۔ اس پر انہوں نے گائے کے سر جتنا سونے کا ڈلا نکالا اور اسے میدان میں دوسرے مال غنیمت کے ساتھ رکھ دیا۔ تب آگ آئی اور اسے جلا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سے پہلے لوگوں کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، اللہ نے ہماری کمزوری دیکھ کر اسے ہمارے لیے حلال کر دیا۔ بہرحال جب آپ اپنے لوگوں کے ساتھ شہر کے دروازے پر پہنچے تو انہیں حکم دیا گیا کہ شہر میں سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی کے ساتھ رکوع کی حالت میں جھک کر داخل ہوں اور اس طرح اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے انہیں وہ عظیم فتح عطا فرمائی جس کا ان سے وعدہ کیا تھا، اور وہ شہر میں داخل ہوتے وقت کہیں، حطۃ یعنی ہماری گزشتہ غلطیاں معاف فرما دے، یعنی حکم کی تعمیل میں اس سے پہلے جو کوتاہی ہوئی وہ معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر شہر میں فاتحانہ داخل ہوئے، اس وقت آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی تعریف اور شکر کر رہے تھے۔ آپ کا سر مبارک اس قدر جھکا ہوا تھا کہ دھاڑی کجاوے کو چھو رہی تھی۔ آپ اللہ کے سامنے عجز و نیاز کا اظہار فرما رہے تھے، جبکہ آپ کے ساتھ پورے طور پر مسلح ایک لشکر جرار تھا، بالخصوص وہ دستہ جسے خزرا کا نام دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے درمیان موجود تھے۔ پھر جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو چکے تو غسل فرما کر 8 رکعت نماز ادا کی
علماء کا مشہور قول یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ نماز فتح پر شکرانے کے طور پر ادا فرمائی تھی۔ بعض علماء کرام نے اسے ضحیٰ یعنی چاش کی نماز قرار دیا ہے۔ ان حضرات نے یہ موقف غالباً اس لیے اختیار کیا ہے کہ یہ نماز ضحیٰ یعنی چاش کے وقت ادا کی گئی تھی۔ اس کے برعکس بنی اسرائیل کو جو حکم دیا گیا تھا انہوں نے قولی اور عملی طور پر اس کی خلاف ورزی کی۔ وہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے شہر کے دروازے میں داخل ہوئے اور ان کی زبان پر شکر و استغفار کے کلمات کی بجائے یہ بے معنی الفاظ تھے، حبۃ فی شعرۃ، بال میں دانا، یا حنطۃ فی شعرۃ، بال میں گندم۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہیں جو حکم دیا گیا تھا انہوں نے اس کو تبدیل کیا اور اس کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ان کا واقعہ یوں بیان فرمایا۔ ترجمہ: اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے، اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ جو لوگ نیک کام کریں گے ہم ان کو مزید دیں گے۔ چنانچہ ان ظالموں نے بدل کر ایک اور کلمہ کہا جو خلاف تھا اس کلمے کے جو انہیں بتایا گیا تھا۔ اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیجی، اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 161 162۔ اور سورہ بقرہ میں ان کو مخاطب کر کے کہا گیا۔ ترجمہ: اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حطۃ کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا۔ ہم نے ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 58 اور 59۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے دروازے سے جھکے جھکے رکوع کی حالت میں داخل ہونا۔ مجاہد، سدی اور ضحاک رحمت اللہ علیہم بیان کرتے ہیں، دروازے سے مراد بیت المقدس کے شہر کا دروازہ ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، وہ لوگ حکم کے خلاف سر اٹھائے اکڑتے ہوئے داخل ہوئے۔ یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس فرمان کے خلاف نہیں ہے کہ وہ لوگ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ دروازے میں سے گزرتے وقت سرین کے بل گھسٹ رہے تھے اور انہوں نے سر اوپر اٹھا رکھے تھے۔ اور کہو حطۃ، توبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے اس انداز میں داخل ہو کہ تمہاری زبان پر استغفار اور توبہ کے الفاظ ہوں۔ حضرت حمام بن منبہ رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا، دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو، معاف فرما، ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے۔ انہوں نے الفاظ کو تبدیل کر دیا۔ وہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے اور کہا، حبۃ فی شعرۃ، بال میں دانا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس نے اس حکم عدولی کی سزا کے طور پر ان پر عذاب نازل کیا، یعنی طاعون کی وبا بھیج دی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بیماری یعنی طاعون عذاب ہے جس کے ذریعے سے تم سے پہلی کچھ امتوں کو سزا دی گئی تھی۔ جب بیت المقدس پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا تو وہ وہاں مقیم رہے۔ ان میں اللہ کے نبی حضرت یوشع علیہ السلام موجود تھے، جو اللہ کی کتاب تورات کے مطابق ان پر حکومت کرتے رہے حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 127 سال تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 27 سال زندہ رہے۔